الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 7 چل رہا ہے جی۔ آج ہماری سورہ مبارکہ سورہ انعام شروع ہو رہی ہے۔ انعام کہتے ہیں مویشیوں کو۔ اس میں چونکہ مویشیوں کے بارے میں بھی ذکر ہے اور اللہ کی باقی دیگر نعمتوں کی طرح یہ جو مال مویشی ہیں یہ بھی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ کچھ مویشی بار برداری کے کام آتے ہیں، کچھ حلال جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور مختلف مطلب چرند پرند حشرات الارض ہیں، مویشی ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، قدرت کاملہ کی۔ تو اس آیت مبارکہ کو انعام یعنی مویشیوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اس کے ٹوٹل رکوع 20 ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اور یہ مکی سورت ہے قرآن حکیم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، خالق السماوات والارض، جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں اور روشنی کو بنایا، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، وہ اوروں کو برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ اس کی جو آغاز ہے، پہلی آیت مبارکہ ہی کس سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کس سے شروع ہوئی ہے، یعنی سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کائنات میں کوئی چیز بھی نہ اللہ کی اس کی کوئی تمثیل ہے، نہ اس کی کوئی ہمسر ذات ہے۔ یعنی ہم کسی کی تعریف کریں، کسی انسان کی تعریف کریں، کسی منظر کی تعریف کریں تو وہ کامل تعریف نہیں ہو سکتی۔ ہم کسی انسان کی تعریف کرتے کرتے بھی اس میں ایک پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے تو بڑا پیارا لیکن اس کا قد تھوڑا سا بڑا ہوتا، یا ہم تعریف کرتے ہیں فلاں کا قد تو بہت اچھا ہے لیکن نین نقش کوئی نہیں پیارے۔ کسی کی ہم کامل تعریف کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کامل ذات رب کی ذات ہے، جس نے انسان کو کہیں سے بھی مکمل نہیں بنایا۔ بڑے بڑے حسین انسان ہوتے ہیں، اس کی قدرت کاملہ کے شاہکار نظر آتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ انسان جتنا بھی وہ بنتا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے لیکن وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ کامل ذات صرف رب کی ذات ہے، اس لیے کامل تعریف کے قابل بھی اس کی ذات ہے۔ ایک دن کسی کو دنیا چڑھاتی ہے آسمان کی بلندیوں پہ، اور دوسرے دن کوئی اس سے ٹاپ پہ چلا جاتا ہے تو پہلے والا نیچے آ جاتا ہے۔ یعنی کائنات کا نظام ایسا ہی ہے، ایک دن تیری شہرت ہے، ایک دن میری شہرت ہے، ایک دن اس کی شہرت ہے، ایک دن اس کی شہرت ہے، اور سدا کے لیے کوئی مشہور نہیں ہے، سدا کے لیے کوئی بادشاہ نہیں ہے، سدا کے لیے کوئی امیر نہیں ہے، سدا کے لیے کوئی غریب بھی نہیں ہے۔ یہ ہمیشگی کا دوام کا کھاتا جو ہے وہ رب کا ہے۔ جب وہ ہمیشگی اور دوام کا کھاتا اس کا ہے تو تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں۔ وہ ذات کامل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا لیکن تیرے رب کا نام باقی رہے گا۔ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین بھی بنائے، روشنی اور اندھیرے کا بھی انتظام کیا، پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ والذی، اللہ تو وہ ہے، خالقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، من طین، مٹی سے، ثم قضی اجلا، پھر اس نے مقرر کی ایک میعاد، ایک مدت، واجل مسمی، اور ایک میعاد مقرر ہے عندہ اس کے نزدیک، ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ یعنی ایک یہ جو کائنات میں دنیا میں بھی کسی فیکٹری میں کسی کارخانے میں چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس پہ ایک گارنٹی لکھی جاتی ہے کہ اتنے سال تک ہے، اتنے سال تک ہے۔ کوئی مٹی کا کانچ کا برتن بنایا جاتا ہے، اس کا تو کوئی گارنٹی ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی آپ برتن خریدتے ہیں تو اس پہ کوئی وارنٹی گارنٹی نہیں ہوتی، چاہے تو آپ گھر لا رہے ہو تو وہ سودا ٹوٹ جائے۔ ایسے انسان کیا ہے، تین کھنکھناتی ہوئی مٹی کے ساتھ بنایا گیا۔ تو یہ ہم اگر اپنی ساخت پہ غور کر لیں، اپنی زندگی پہ غور کر لیں تو میرے خیال میں اکڑنا اور تکبر کرنا زیب نہیں دیتا، کیونکہ جو چیز مٹی کے ساتھ بنی ہے اس نے ٹوٹنا ہی ہے۔
جو چیز مٹی کے ساتھ بنائی گئی ہے، تخلیق ہوئی ہے مٹی کے ساتھ، اس نے ایک دن مٹی میں ہی مل جانا ہے۔ ویخ فریدا مٹی کلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، تے مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوگے، کہ ہم آخر کار مٹی میں مل جانے والے ہیں۔ انسان کی یہی حقیقت ہے، کچھ بھی بندہ بن جائے اس نے بالآخر قبر کی مٹی میں سما جانا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر مقرر کی میعاد تمہاری، اور یہ ایک مقرر میعاد ہے اللہ کے ہاں، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ یعنی ہم اپنی لمیٹیشن جو بھی بنائیں، ہماری آرزویں بڑی لمبی ہیں، ہمارے پلانز بڑے لمبے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایک مقرر میعاد ہے، اور وہ میعاد کوئی نہیں جان سکتا، وہ کشیدہ ہے۔ ڈاکٹرز آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے گردے فیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اب اللہ کی مرضی ہے، جب تک چاہے آپ کو زندگی دے دے۔ آپ کا جگر کام کرنا چھوڑ رہا ہے، آپ کا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے، تو یہ ڈاکٹر آپ کو وہ بیماری بتا سکتے ہیں، آپ کو یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ جی کتنا سکیں گے۔ کچھ بندے کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ سال نکال جائے گا، تو چاہے اگلے دن بندہ دنیا سے چلا جائے۔ یعنی یہ میعاد جو ہے، اللہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اپنی حکمتوں کا کسی کو امین نہیں بناتا، وہ اس کے راز وہی جانتا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ یعنی انسان کو شک چھوڑیے، ابھی صرف جھنجھوڑا جا رہا ہے، ابھی صرف بتایا جا رہا ہے کہ وہ جس نے ظلمات اور نور بنائے ہیں، وہ جس نے تمہاری مقرر میعاد کی ہے، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تم اس پہ شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات و فی الارض، جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم، تمہارے بید بھی، وجہرکم، تمہاری کھلی باتیں بھی وہ جانتا ہے، ویعلم، وہ جانتا ہے، ما تکسبون، جو کچھ تم کما رہے ہو۔ یعنی پہلے کائنات کی بات ہوئی، تخلیق کی، پھر بات ہوئی انسان کی تخلیق کی۔ تیسری آیت میں کیا ہے کہ وہ جو تمہارے راز بھی جانتا ہے، تمہاری کھلی چیزیں بھی جانتا ہے۔ یعنی میں اکثر کہتی ہوں کہ ہم پوری کائنات سے چھپ سکتے ہیں، ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ وہ ذات جو ہمارے ابھی افکار پوشیدہ ہیں، جنہیں ہم نے ابھی خود پہ بھی آشکار نہیں کیا، وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد بندہ کیا سوچنے والا ہے، کیا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم کما رہے ہو، یہ کمائی کیا ہے؟ یہ کمائی وہ ہے جو یہاں ہم اکٹھے کر رہے ہیں، اور وہ اگلے جہان میں خرچ ہوگی۔ کچھ کمائیاں تو ادھر ہے نا، جو یہاں کے لیے کماتے ہیں اور خرچ بھی ادھر کرتے ہیں۔ کچھ کمائیاں وہ ہیں، انہیں اعمال کی کمائیاں کہتے ہیں، کہ جو کچھ تم کما رہے ہو اسی ریزگاری کے ساتھ تم نے آگے سودا خریدنا ہے۔ اب تم پہ ہے کہ تم جنت کی طرف گامزن ہو یا دوزخ کا گڑھا تمہارے لیے آسان ہو رہا ہے، یہ تم خود کرتے پھر رہے ہو۔ وما تاتیہم، اور نہیں آتی، یہ پیچھے تینوں آیتوں میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں، چوتھی آیت میں وما تاتیہم، اور نہیں آتی، من آیات، ان کے پاس کوئی نشانی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر وہ اس سے منہ پھیرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ اوپر بتا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اللہ وہ ہے جو تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے، کھلی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نشانی آتی ہے اپنے رب کی طرف سے، تو اس سے منہ پھیرنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ کفار کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہی منہ پھیرتے تھے، یہود و نصارہ منہ پھیرتے تھے۔ فقد کذبوا بالحق، انہوں نے جھٹلایا حق کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آیا، فسوف یاتیہم، سب آتی ہیں ان کے پاس، انباء، خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ یعنی کوئی بھی پیغمبر دنیا میں آیا ہے، تقریباً 1.25 پیغمبر، 1,24,000 پیغمبروں کا جو سلسلہ ہے، ہر پیغمبر کو ہی جھٹلایا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ سب پہ ساری دنیا ایمان لے آئی ہے، ہر پیغمبر کی تکذیب کی گئی ہے، مذاق اڑایا گیا ہے، بے چینیاں پلائی گئی ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کے پاس وہ چیزیں آ جائیں گی، فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اب ان کے پاس وہ خبریں آ رہی ہیں جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی نشانیاں کھول کھول کے ان بندوں پہ اشکار کر رہا ہے، اور پھر بھی وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم، کہ کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے، من قرن، قومیں، مکناہم فی الارض، جنہیں ہم نے تسلط دیا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو ہم نے تمہیں نہیں دیا،
وارسلنا السماء، اور ہم نے بھیجے ان پر آسمان سے علیہم ان پر مدرارن موسلادھار برسنے والے بادل، وجعلنا الانہار، اور ہم نے بنا دی نہریں، تجری جو بہتی، من تحتہم ان کے گھروں کے نیچے سے، وہلکناہم پھر بھی ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، وانشأنا اور ہم نے پیدا کر دی من بعدہم ان کے بعد، قرنن آخرین ایک اور قوم پیدا کر دی۔ اب اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے جو قومیں ہیں کتنا انہیں تسلط دیا تھا۔ یعنی دنیا میں نا بڑی بڑی دلیر قومیں آئی ہیں، بڑی بڑی بہادر قومیں آئی ہیں جنہوں نے پہاڑوں کے سینے چیر کے وہاں پہ اپنے مکان بنایا۔ وہ دور جو ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، وہاں آپ سوچیں کہ تیشے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ پہاڑوں کو کاٹنا، اتنے مضبوط پہاڑ، اور ان میں خوبصورت نقش و نگار والے گھر بنانا، عام سے سادہ سے نہیں۔ وہ کتنی بہادر قومیں تھیں جو پہاڑوں کو کاٹا کرتی تھی اور ان میں اپنے گھر تعمیر کیا کرتی تھی۔ وہ کتنے وہ منجے ہوئے لوگ تھے، کتنے قابل لوگ تھے جو سمندروں پہ اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، سمندروں کی لہروں سے لڑنا جانتے تھے۔ تو اللہ کی ذات نے یہ ایک بتایا کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کمزور لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں بڑا تسلط دیا، ان پہ بڑی مہربانیاں کی، اس کے باوجود وہ کیا کر دی، انسان کو اس کی ذہانت بچا نہیں سکتی، انسان کو اس کی فطانت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی، انسان کو اس کا مال نہیں بچا سکتا، اولاد نہیں بچا سکتی، صرف اور صرف اس کا فضل، رب کا فضل جو ہے وہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اس مہلت کا بھی بندہ جب ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جب گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہی اشارہ رب کائنات نے دیا ہے کہ وہ اپنی ذہانتوں فطانتوں کے باوجود، اپنے عروج کے باوجود، ان پہ جب زوال آئے، جب اللہ کا عذاب آیا، تو ہم نے ان کی جگہ ایک اور قوم پیدا کر دی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب، فی قرطاس کاغذ پر لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ اسے چھو بھی لیتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر بھی کافر کہتے، ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ تو بڑا کھلا ہوا جادو ہے۔ اب یہ جو آیات مبارکہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پہ اترا کرتی، اور سرکار اپنے صحابہ تک وہ پہنچایا کرتے کہ آج اللہ نے یہ پیغام دیا، آج یہ، اور صحابہ نا ویٹ کرتے ہوتے تھے، وہ پوچھتے تھے کہ کوئی نیا حکم نہیں آیا۔ یہ ان کا شوق تھا، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا جذبہ تھا کہ وہ سرکار سے خود پوچھا کرتے تھے کہ سرکار اللہ کی طرف سے کوئی نیا پیغام۔ یہ آپ نوٹس کریں کہ 23 سال میں قرآن پاک نازل ہو رہا ہے، تو ان لوگوں نے کتنے وہ مزے کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کا ویٹ کیا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے، اور وہ اس کو حفظ کرنے میں سبقت لے جایا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے آیات مبارکہ، اور وہ کیا سحر انگیز انداز ہوگا کہ سرکار آیات بولتے اور صحابہ ان کو یاد کیا کرتے۔ تو کفار پتہ کیا کہتے، وہ کہتے کہ یہ کیا، یہ ایک آیت لے آتے ہیں، 2 لے آتے ہیں، کبھی 3 ماہ بعد ایک آ جاتی ہے، کبھی 6 ماہ بعد، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آ جاتا قرآن پاک، یا اخبارگی کیوں نہیں آ جاتا، وہ کسی پیج پہ لکھ کے دے دے اللہ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ان پہ قرآن پاک لکھا ہوا آ جاتا، اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تو تب بھی انہوں نے یہی کہنا تھا کہ یہ تو جادو ہے۔ اب ایک ایک کر کے 2 کر کے آیات آ رہی ہیں، تب بھی برداشت نہیں ہے۔ اب اگر ساری آ جاتی، یہ 6234 آیات اگر ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ آ جاتی، تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے جادو کے زور سے اتنی بڑی کتاب بنا لی ہے۔ اللہ جانتا ہے نا اپنے بندے کو، کہ ابھی جیسے ہم اللہ سے آرزویں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ بس آخری باری ساڈی ہے پوری کر دے، وہ بھی پوری ہو ہی جاتی ہے، ساتھ ہی ہمارا نیا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں ابھی تو ہم نے اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے۔ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں تو ہم ہر روز ایک نئی چیز کی بجائے، جیسے بچے کرتے ہیں، بچوں کی ایک فرمائش پوری کر دی جائے تو ساتھ ہی ان کے ذہن میں دوسری چل جاتی ہے، دوسری پوری کر دی جائے ساتھ ہی تیسری چل جاتی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہیں تک گودو ختم ہونے والی ہے، بس یہ بچے کی ضرورت ہے، یہ چیز دے دیں گے تو بس ہماری ڈیوٹی ختم ہے۔ ایسا نہیں ہونے والا۔ ایسے انسان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے، ایک ڈیمانڈ دوسری تیسری چوتھی، مرنے تک آرزویں پیچھا نہیں چھوڑتی، کوئی حسرت ہی رہ جاتی ہے، کوئی ارمان ہی بن جاتا ہے جو ساتھ ہی کفن میں جاتا ہے، پھر دفن ہو جاتے ہیں اور پورے نہیں ہوتے۔
تو اس لیے اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ انہوں نے اس بات سے نکلنا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہنا تھا یہ تو جادو ہے۔ وقالو، اور وہ بولے، لولا انزل علیہ ملک، ان کے پاس کیوں نہیں آ گیا فرشتہ، ولو انزلنا ملکا، اگر ہم فرشتہ اتار دیتے، لقضی الامر، تو فیصلہ ہو گیا ہوتا ہر بات کا، ثم لا ینظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ اب یہ جو اپنی ذات کو کمپیئر کرتے، جیسے آج کا رٹا ہے کہ نبی نور نہیں ہے، بشر ہے، ہماری طرح کا بشر ہے، تو وہ بھی کہتے کہ ہماری طرف کیوں نہیں آ گیا فرشتہ، ہم چوکھے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، ہمارے ماں باپ بڑے عروج والے ہیں۔ تو یہ عبداللہ کا یہ 3 بچہ اللہ کو ملا تھا، جس کا کوئی استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس انسان کا کوئی استاد نہیں ہے، میرے پروردگار نے اس کو معلم انسانیت بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، استاد کیا ہوتے ہیں؟ آپ کی ذات کی جو کجیاں ان کو دور کر کے نا تو آپ کو بندہ بناتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پہ جتنا غور کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد وہ ذات ہے رب کے بعد جن کے اخلاق میں، جن کے کردار میں، جن کی شخصیت میں ایک ذرہ کہیں سے کمی نظر نہیں آتی۔ بحیثیت معلم دیکھ لیں، بحیثیت باپ دیکھ لیں، بحیثیت حکمران دیکھ لیں، بحیثیت ایک چوٹ کھایا ہوا انسان دیکھ لیں، بحیثیت معراج کی سیر کرنے والا انسان دیکھ لیں، بحیثیت ملک بدر کیے جانے والا انسان دیکھ لیں، اور بحیثیت حاکم بن کے واپس آنے والا انسان، ہر پہلو پہ، جس پہلو پہ بھی آپ غور کریں گے، کوئی دنیا کا غم ایسا نہیں ہے جو آمنہ کے لال پہ نہیں آیا، کوئی دنیا کی آزمائش ایسی نہیں ہے جو آمنہ کے لال پہ نہیں آئی۔ اگر 1,24,000 پیغمبروں کو معجزات دیے گئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ بھی وہ ساری آزمائشیں آئی ہیں جو کسی پہ ایک ایک کر کے آئی ہوں گی، لیکن اس کے باوجود سرکار ہر میدان میں سرخ رو نظر آ رہے ہیں، جنگ کے میدان میں بھی سرخ رو نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ ان کی مان لی جاتی نا، ان کو فرشتے بھیج دیے جاتے تو پھر انہیں مہلت بھی نہیں دی جانی تھی۔ یہ جو مہلتیں ہیں، یہ جو عذاب سے چھٹکارے ہیں، یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہیں۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم بنا دیتے کسی فرشتے کو نبی بنا دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اس کو انسان کی شکل میں بیچتے، وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم مشتبہ کر دیتے ان پر جس شبہ میں وہ اب ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ شبہ ہی ہے نا ہمیں کہ نبی ہمارے جیسا بشر ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، وہ شبہ میں ہی رہتے جیسے آپ ہیں، کہ میرے نبی کو عام انسان سمجھنے والے جو جتنے لوگ ہیں وہ سارے اب بھی شبہ میں ہیں، شک میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی شک میں مر جانا ہے، کیونکہ ایمان اور شک اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کامل تسلیم کرو گے تو رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو فرشتے دے بھی دیے جاتے، انہوں نے شک میں ہی رہنا تھا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ، بلا شبہ مذاق اڑایا گیا رسولوں کا، من قبلک، آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِینَ، تو گھیر لیا انہیں ساخروا، جو مذاق اڑاتے تھے، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے ہیں انہیں گھیر لیا ان کے مذاق نے، یہ یعنی ہر پیغمبر کا مذاق اڑایا گیا، ہر پیغمبر کی تکذیب کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ یہ نیا معاملہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں شک اور شبے والے ایمان سے محفوظ فرمائے اور ہم پہ قرآن فہمی آسان فرمائے۔ اللہ بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔